व्यू 360 में। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी का आगाज, अपनी तारीख की तवील तरीन जंग से अमरीका ने क्या सीखा। दिल्ली फसादात, तबाही के निशानात में सुलगते कुछ सवाल। अगर सरकार चाहती कि वायलेंस रोकना है, उसी टाइम पे कपिल मिश्रा को अरेस्ट करके अगर मॉब वहां से हटा दी होती तो कोई वायलेंस नहीं होती। और कराची का एक खास स्कूल जो मोज़े अमराज से लड़ने वाले बच्चों को खुशामदीद कहता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका की तवील तरीन जंग का इख्तिताम शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजी अब वापस जा रहे हैं। पहले मरहले में अफगान सूबे हिलमंद और हिरात में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डे खाली किए जा रहे हैं। हिलमंद को तालिबान के गढ़ों में से एक जगह समझा जाता है और वहाँ अमरीकी फ़ौजियों ने 18 सालों के दौरान सख्त तरीन लड़ाइयों का सामना किया। 29 फरवरी को दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत अमरीका आइंदा 4 माह के दौरान अफगानिस्तान में कायम अपने 20 में से 5 फ़ौजी अड्डे बंद कर देगा, जबकि फ़ौजियों की तादाद भी तकरीबन 12,000 से घटाकर 8,600 कर दी जाएगी। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी ने मुज़ाकरात की राह में खड़ी एक बड़ी रुकावट दूर करते हुए आइंदा 15 दिनों में तालिबान के 1500 कैदी रिहा करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अमरीका तालिबान मुआहदे के तहत तालिबान के कुल 5,000 कैदी आने वाले दिनों में रिहा किए जाएंगे ताकि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात अमल में आ सकें। इस अहम संग मील को अफगानिस्तान में कैसे देखा जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस के नुमाइंदा अयूब खावरीन से। अयूब, वेलकम टू व्यू 360। एक तरफ अफगानिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और दूसरी तरफ अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं अब वो जा रहे हैं। लोगों का क्या रद्द अमल है, इस वक्त क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? जी सारा, नई बात और जो कि कुछ ही मिनट पहले अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने एक डिक्री, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू कर दिया है और चीफ एग्जेक्टिव ऑफिस अब्दुल्ला को डिसॉल्व कर दिया है। नग हुकूमत या नेशनल यूनिटी की हुकूमत थी। इस डिक्री में या इस एग्जेक्टिव ऑर्डर में ये कहा गया है कि 9 मार्च जिस दिन अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के सदर का की हल्फ उठाया, उस दिन से ये दफ्तर और एग्जिस्ट नहीं करता और उनके सिविल कमीशन को ये हिदायत दी गई है कि वहाँ के तमाम मुलाजमीन को उनके रुतबों, उनके ग्रेड्स के मुताबिक दूसरे अफ़गान हुकूमत के दूसरे महकमों में जगह दी जाए और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक और दूसरे हिदायतनामे के लिए इंतज़ार करने का कहा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस पूरे प्रोसेस में। अनसर्टेनिटी की आपने बात की कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत 9 मार्च को जो कुछ हुआ कि अब्दुल्ला ने अपने आप को सदर कहने की या वहाँ पर एक और हल्फ उठाया, उसको उस दफ्तर को का खात्मा हो गया है और अब आगे पीस प्रोसेस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक पीस प्रोसेस की राह में बड़ी रुकावट थी अफगान तालिबान कैदियों की रिहाई और उसके लिए अब सदर अशरफ गनी ने रास्ता जो है वो खोल दिया है। उसके लिए भी उन्होंने एक डिक्री जो है वो इशू कर दी। इन कैदियों के बारे में हम क्या जानते हैं? ठीक है, ये अफगान तालिबान के तो साथ थे, कितने ख़तरनाक हैं? आगे क्या दोबारा फिर अफ़गानिस्तान में इनकी वजह से हालात ख़राब हो सकते हैं या नहीं? इसको किस तरह से टैकल कर रही है अफ़गान हुकूमत? बहुत ही अहम सवाल हैं और दोनों जानिब से। तालिबान का वर्जन ये है कि इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके घरों से उठाया गया है। जंगजू भी अगर है तो उनकी उम्र रसीदा है, उनकी उम्र पूरी हो गई है या ऐसा उनकी कैद की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। लेकिन अफ़गान हुकूमत का ये वो है कि अगर इनको छोड़ा भी जाएगा तो एक प्रोसेस के ज़रिए, एक मैकेनिज़्म, एक दिन में हम फ़ौरन 5,000 या 8,000 या 13,000, जो कि अफ़गान हुकूमत के कुछ हवालों से ये कहा गया है कि कुल तादाद तालिबान कैदियों की अफ़गान हुकूमत के पास 13,000 के आसपास, 13,300-400 के आसपास हैं। तालिबान ने 5,000 पे वो इसरार कर रहे हैं। बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के साथ जो मुआहिदा किया है या जो अमन प्रोसेस शुरू किया है, ये कंडीशन ये थी कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले 5,000 जो लिस्ट हमने दी है वही 5,000 छोड़े जाएंगे। लेकिन ये भी मालूम नहीं है कि इन 5,000 में कौन कितने ख़तरनाक है, कहाँ के हैं। हाँ, इस डिग्री में या उनको छोड़ने की डिग्री में पहली शर्त ये रखी गई है कि उनको लिख कर देना पड़ेगा कि वो वापस कारज़ार या जंग के मैदान में नहीं जाएंगे और अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। उनको रिटर्न गारंटी देनी पड़ेगी। आखिर में जाते जाते ये बताइए,
لیٹ سے وہ ریٹن گارنٹی دیتے ہیں لیکن پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا یا افغان طالبان کی طرف سے سیکیورٹی فورسز پہ حملے جاری رہتے ہیں. کیا افغانستان کی سیکیورٹی فورسز اس مقام تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ خود اپنے ملک کا دفاع کر سکیں؟ کیونکہ پچھلے 18 سالوں میں بہت بھاری نقصان اٹھایا ہے افغان سیکیورٹی فورسز نے بھی. دیکھیں یہ جو طالبان اور امریکہ کے بیچ دوحہ میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اٹس اے لینتھی پروسیس اور بہت سارے اس کے سٹیپس ہیں. جو شروع میں یہ تو امریکی افواج کے انخلا بھی کنڈیشنل ہے یا کنڈیشن بیسڈ ہے, سٹیپ بائی سٹیپ جائے گا. مطلب راستہ کھلا ہے. 135 دنوں میں وہ صرف 4000 کے آس پاس کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد بین الاافغانی مذاکرات جیسے جیسے آگے جائیں گے دوسرے اور افواج وہاں سے نکلیں گے تو یہ ایک پروسیس ہے اور آگے لوگوں میں بے چینی ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ طالبان افغانستان حکومت کے ساتھ آگے ان کا کس قسم کے مذاکرات کس طرح ہوتے ہیں, ان میں کیا کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں اور کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے نمائندہ ایوب خاورین ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ ایوب. 18 سالوں میں امریکہ نے افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں کئی مرتبہ تبدیلی بھی کی. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس کی تاریخ پر. 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے چند ہفتوں بعد 7 اکتوبر کو امریکہ نے القاعدہ اور اس کی حامی طالبان حکومت کے خاتمے کے لیے افغانستان پر فضائی بمباری کا آغاز کیا. نومبر میں تقریباً 1300 امریکی فوجی افغانستان کی سرزمین پر اترے. اگلے 9 سال تک یہ تعداد بڑھتی رہی اور صدر اوباما کے پہلے دور صدارت میں 1 لاکھ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی. لیکن اس اضافے کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے اور صدر اوباما کی دوسری مدت صدارت کے اختتام تک افغانستان میں صرف تقریباً 8500 فوجی رہ گئے تھے. صدر ٹرمپ غیر ملکی جنگوں سے امریکہ کو نکالنے کے وعدے کے ساتھ منتخب ہوئے, مگر اگست 2017 میں انہوں نے مزید 5500 فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کیا, جس سے وہاں تعینات فوجیوں کی تعداد 14000 تک پہنچ گئی. طالبان کے ساتھ معاہدے کے لیے 2018 میں مذاکراتی عمل کے آغاز سے اب تک امریکی فوجیوں کی تعداد میں تقریباً 2000 کی کمی ہو چکی ہے. اس وقت افغانستان میں موجود 12000 امریکی فوجیوں کی تعداد آئندہ 4 ماہ میں کم ہو کر 8600 رہ جائے گی. افغانستان کی طویل جنگ سے واشنگٹن نے کیا سیکھا اور آگے کی اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, اس بارے میں ہم بات کریں گے سابق امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ایمبیسڈر رچرڈ باؤچر سے, جنہوں نے 2006 سے 2009 کے درمیان پاکستان, افغانستان اور بھارت کے لیے امریکی خارجہ پالیسی کی قیادت کی. ایمبیسڈر باؤچر, thank you very much for joining View 360. First, I want to get your take. How big is this moment for the United States that the 18-year-old war is gradually coming to an end and troops are coming back? Well, it is a big moment. I think most Americans are ready to have the troops come home. We don't want to leave a mess in Afghanistan. On the other hand, we haven't really been able to solve all its problems by being there. So I think most everybody thinks it's time for American troops to come home, and that these agreements will provide that a basis for doing that. سو ایمبیسڈر باؤچر کہتے ہیں کہ یقیناً امریکیوں کے لیے ایک بڑا لمحہ ہے کہ افغانستان سے فوجی واپس آ رہے ہیں, کیونکہ امریکی بھی اب یہی چاہتے ہیں کہ ان کے فوجی واپس آئیں. بہت سے مسائل ابھی بھی افغانستان میں ہیں جن کو حل نہیں کیا جا سکا, لیکن بہرحال امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہاں پہ بہت خراب صورتحال کو چھوڑ کر واپس آئے. So when you say that America doesn't want to leave a mess and it wasn't able to solve a lot of problems, what should the US response be this point forward if we see that political crisis in Afghanistan takes a bad shape or Taliban continue to fight the security forces, or if the intra-Afghan dialogue fails? Well, I think fundamentally the Afghans are going to have to solve those problems themselves. What you have right now is everybody is doing something to move the process forward. Not everything required, not everything that the other side wants, but everybody's trying to move things forward. Some prisoner releases, some ceasefires, some troop withdrawals. And as long as everybody keeps moving forward, there's going to be a lot of disconnects to attend to, but I'm confident that people will try to make things happen. So ایمبیسڈر باؤچر کہتے ہیں کہ اب افغانوں کو خود حل نکالنا ہوگا اپنے مسائل کے, اور جب تک معاملات کو آگے مثبت طریقے سے بڑھانے کی کوشش کی جاتی رہے گی, مذاکرات کی کوشش کی جائے گی, تو اس سے معاملات کا حل نکلے گا ہی. But ایمبیسڈر باؤچر, how much involved should the US be in this process from now on? I think the U.S. has to stay involved in terms of the diplomacy of the events. And Ambassador Khalilzad, I'm sure, will be in the airplane and moving back and forth between all the parties as much as he has for the last several months.
But I think gradually the military aspects of the U.S. involvement has to go down. We can't pretend to be able to solve Afghan's political problems, neither within the government or between the government and the Taliban. And our main priority right now should be trying to get them to create the conditions so that they can talk to each other. So जहाँ तक अफगानिस्तान में अब अमेरिका की मुदाखलत या उसकी पॉलिसी की बात है तो एम्बेसडर बाउचर कहते हैं कि सिफारती सतह पे तो अमेरिका को मामलात को आगे बढ़ाने के लिए हिस्सा रहना चाहिए, अमल का मदद करनी चाहिए, और इसके बारे में एम्बेसडर खलीलजाद कोशिशें कर भी रहे हैं। लेकिन एम्बेसडर बाउचर ये कहते हैं कि जहाँ तक फ़ौजी हिकमत अमली या फ़ौजी मुदाखलत का सवाल है तो फ़ौजी मुदाखलत अब कम से कम होती जाएगी, और मसले जो हैं अफगानिस्तान के उनका हल अमेरिका करवा नहीं सकता, उनको खुद ही अफगानों को ही हल करना होगा। So Ambassador Boucher, last but not the least, the International Criminal Court allowed the investigation of possible war crimes in Afghanistan which could have been committed by the US or Afghan security forces or the Taliban. Now Secretary Pompeo has very strongly rejected this decision. How do you think all the sides should be held accountable? Well, I think first and foremost the sides have to hold themselves accountable, and the United States and the United States military have a very strict and clear tradition of investigating and holding soldiers and commanders accountable for excesses, for events that should not have occurred that involve criminal acts. So I think for the United States part that there is discipline within the U.S. forces. There is very careful adherence to the rules of war. As far as other parties go, it's been much more difficult to hold them accountable. The United States never supported the International Criminal Court. We always felt that there had to be a different strategic framework for it, a different international framework for it. And I remember, from the negotiations when it was created, we tried to get some amendments made to how it operated, and we couldn't. So I don't think we put a lot of stake in the International Criminal Court as the enforcement mechanism, but I do think the United States holds itself accountable. सो हम यहाँ पे अपने नाजरीन को भी बताते चलें कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने हाल ही में ये इजाज़त दे दी उसके ट्रिब्यूनल ने कि जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनके वो इस बात की तहकीकात करें कि अफ़गानिस्तान के 18 साल की जंग में अमेरिका, अफ़गान तालिबान और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्या वॉर क्राइम्स कमिट हुए या नहीं। और अमेरिका ने इसकी बड़े सख्त अल्फाज में सेक्रेटरी पोम्पेओ ने मुखालफत की है। अमेरिका ICC का रुकन भी नहीं है। एम्बेसडर बाउचर ये कहते हैं कि अमेरिका खुद अपना एहतसाब कर सकता है, इसके लिए यहाँ पे मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। हाँ, दीगर जो इस जंग में मुलव्वस पार्टीज़ थीं जैसे अफ़गान तालिबान या अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके एहतसाब का जो निज़ाम है वो एक मुश्किल काम है उसको वज़ा करना। और जहाँ तक अमेरिका की बात है वो चूँकि इसका रुकन भी नहीं है और अमेरिका ने ICC में कुछ उसके निज़ाम में तब्दीलियाँ लाने की कोशिशें माजी में की लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि अमेरिका अपना एहतसाब खुद कर सकता है। एंड before we end this segment, I just want to ask you were part of the policy making apparatus. What are some of the lessons learned from this war? What can Washington do differently moving forward? Boy, there's some major lessons, and the biggest one I think is that we can't do this for others. The point of stability in Afghanistan is for the Afghan government to be able to deliver benefits to the people, and having American aid workers, American NGOs, foreign contractors go in and deliver assistance to the people. I mean, it's nice, they get schools, they get some things, but it doesn't create stability, and we need to have a much more serious attitude about helping the government build its own structures to deliver. But what about the decision? Benefits. But what about the military aspect? What about the decision to send troops halfway across the world and then try to chase an elusive enemy for 18 years? Yeah, well, I think you have to keep your eyes on the reasons we went. We went to get Al-Qaeda out of Afghanistan and to make sure they couldn't attack us again. Once that was achieved, we should have stopped. We should have turned it over to the Afghan government. Said, you have to build a government. You have to build stability here. We shouldn't have gone chasing everybody in Afghanistan with a gun. Thank you very much. और जहाँ पे हम बताते चलें कि एम्बेसडर बाउचर का कहना है कि जो सबक इस जंग से सीखे गए हैं, एक तो ये है कि अमेरिका दूसरे मुल्कों में इस्तेहकाम नहीं ला सकता। वो माली मदद या मुख्तलिफ सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, इस चीज़ों में मदद तो दे सकता है, लेकिन इस्तेहकाम लाना अफ़गानिस्तान की अपनी हुकूमत का काम है। और जहाँ तक किसी दूसरे मुल्क में जंग की बात है तो एम्बेसडर बाउचर ये कहते हैं कि अलकायदा का खात्मा जो था वो अमेरिका का गोल था, और जब ये गोल हासिल हो गया था तो अमेरिका को वापस आ जाना चाहिए था और फिर अफ़गान हुकूमत को तमाम जो मामलात थी उनकी लीडरशिप उसके हाथ में होनी चाहिए थी। एम्बेसडर बाउचर, once again we really appreciate your time. Thank you very much for speaking to us. Thank you very much.
افغانستان، پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں facebook.com/VOA Urdu کے پیج پہ، جہاں ہم بہت سے دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی آپ کے لیے لے کے آتے ہیں اہم موضوعات پہ۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ بھارتی دارالحکومت دلی میں فسادات کی آگ تو ٹھنڈی ہو چکی ہے، لیکن نئی معلومات سامنے آنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ دہلی کے اقلیتی کمیشن نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں ثبوت ملے ہیں کہ فسادات منظم سازش کے تحت کیے گئے، اور اس کے لیے باہر سے 1,500 کے قریب لوگ بلوائے گئے، جنہوں نے پھر چن کر مسلمانوں کے گھروں اور کاروباروں کو نقصان پہنچایا۔ دلی کی پولیس اب تک اس واقعے سے متعلق 650 سے زیادہ مقدمات درج کر چکی ہے، جبکہ تقریباً 1800 افراد زیر حراست ہیں۔ یہ 1950 کے بعد شہر کے بدترین ہندو مسلم فسادات مانے جاتے ہیں۔ رتل جوشی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دنگوں سے کس کا فائدہ ہوا اور کس کا نقصان۔ آمک کون تھے، پہلا حملہ کس نے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ہونے کے پہلے ایک بلڈ اپ تھا جس میں سینٹرل گورنمنٹ کے منسٹرز، امت شاہ انکلوڈیڈ جو ہوم منسٹر ہیں، جن کو یہ پولیس رپورٹ کر رہی تھی، ان کا ایک طرح کا ریٹرک تھا۔ اگر سرکار چاہتی کہ وائلنس روکنا ہے، اسی ٹائم پہ کپل مشرا کو اریسٹ کر کے اگر موب وہاں سے ہٹا دی ہوتی تو کوئی وائلنس نہیں ہوتا۔ بھارت میں پولیس ریفارمز کی بنیاد رکھنے والے سابق اعلیٰ افسر پرکاش سنگھ کہتے ہیں کہ دنگوں پر شروعات میں ہی لگام نہ لگا پانا ایک بڑی ناکامی تھی۔ سسٹمک فیلیور تھا۔ اگر آپ ایسے سپرفیشل ویو لینا چاہیں تو پولیس کا فیلیور تھا ہی، کیونکہ پولیس کو جو تاتکالک کارروائی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کیا، اور شروع میں کچھ ہیزیٹیشن تھا، کچھ ڈھل مل تھا۔ فوری طور پر دنگا بھلے ہی CAA کے بارے میں ہوا، لیکن ماہرین مانتے ہیں کہ اس کی جڑ مذہب کی بنیاد پر ہونے والی سیاست ہے۔ فالٹ لائنز تو اس سوسائٹی میں بہت دیر سے کچھ حد تک ایگزسٹ کرتی ہیں، پر اس طرح سے جو شرع عام لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں، جو ایکشن لے رہے ہیں، وہ پچھلے 4-5 سال میں ہوا ہے۔ ان دنگوں کا بھی یہ نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیے کمیونل پولرائزیشن کو اس دیش میں ایک بوسٹر شاٹ ملا ہے لٹرلی۔ دنگوں کے سیاسی نفع نقصان کا حساب انتخاب کریں گے، لیکن ان کی قیمت عام آدمی روز چکا رہا ہے۔ آدمی کا دوسرے آدمی سے وشواس اٹھ گیا ہمارا یہاں، ہم تو سب یہاں مل جل کے کام رہتے تھے، کم سے کم ہزاروں آدمی ڈیلی رہتے تھے ہم یہاں پہ، اب یہاں کے 4 آدمی دکھ رہے ہیں ہم۔ یہ جو بھائی چارہ یہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے جو نقصان ہوئے ہیں، لوگوں کی جان گئی ہیں، جان واپس نہیں آ سکتی، نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی۔ دنگے کروانے والے نا یہ اور لوگ ہوتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں کروا کے، لیکن دل کے اندر جو وہ ہوتا ہے نا، یہ شیشہ ٹوٹ جاتا اور دراڑ آ جا تو وہ بہت مشکل سے بھرتا۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔ بھارت میں شہریت قانون کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران پر واشنگٹن کی بھی نظر ہے۔ امریکہ کے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے اس قانون پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بھارت میں مسلمانوں کے حقوق بڑے پیمانے پر سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں کہ بھارتی حکومت کس طرح شہریت کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے مذہبی اقلیتوں کے حقوق سلب کر رہی ہے، اور یہ بات خطرے کی علامت ہے اور اشارہ کر رہی ہے کہ ظلم اور بربریت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی سینٹ میں سماعت کے دوران کمیشن کے ارکان نے کہا کہ بھارت میں حکومت کی جانب سے شہریت کے قانون کو مذہبی ہم آہنگی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سماعت میں شامل انسانی حقوق کے کارکن اور مبصرین کا یہ کہنا تھا کہ مودی حکومت ایک خاص طریقے سے شہریت کے قانون کو استعمال کر رہی ہے، جس سے تشدد کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ جو بات ہوئی ہے اس سے مسلمانوں کو لیسر سٹیزن کی طرح سے دیکھنا، سیکنڈری سٹیزن کی طرح سے دیکھنا، یا نان سٹیزن کی طرح سے دیکھنا، یا غداروں کی طرح سے دیکھنا، وہ تو پولیٹیکل ایشو ہے۔ NRC ہو یا نہ ہو، NRC اگر ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، اس سے خطرے بہت بڑھ جائیں گے۔ اب امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی بھارت سے متعلق اپنی رپورٹ و تجاویز امریکی کانگریس اور امریکی محکمہ خارجہ کو پیش کرے گا۔ بھارتی حکومت کا موقف یہ ہے کہ NRC سے مسلمانوں کے شہری حقوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب ایک مختلف موضوع کی جانب آتے ہیں۔ کینسر اور HIV جیسی موذی بیماریوں سے لڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن لوگوں کے منفی رویے اس لڑائی کو اور بھی بڑا اور مشکل بنا دیتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے۔ غلط فہمیوں کے باعث اکثر ایسے بچوں کو اسکول داخلہ ہی نہیں دیتے، جس سے پھر یہ بچے احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سدرا ڈار آج ہمیں لے جا رہی ہیں کراچی کے ایک ایسے اسکول میں جہاں صرف وہ باہمت بچے ہی پڑھ سکتے ہیں جو ان بیماریوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔
یہ کوئی عام کلاس روم نہیں، نہ ہی اس میں تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے عام ہیں، کیونکہ اس کمرے میں موجود ہر بچہ کسی نہ کسی موذی بیماری کا شکار ہے۔ 8 سالہ اشتہار علی ان میں سے ایک ہے جو سرطان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئٹہ سے آنے والے اشتہار علی کراچی کے انڈس ہسپتال میں گزشتہ 11 ماہ سے زیر علاج ہے اور ابھی علاج مکمل ہونے میں کئی ماہ مزید لگ سکتے ہیں۔ بیماری کے سبب پڑھائی کا سلسلہ رک چکا ہے، اس لیے اشتہار اسپتال کے احاطے میں قائم اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ پہلے پراشنا میں اسکول نہیں پڑھتا، کوئٹہ میں پھر آ گیا، پھر المصطفیٰ میں پہلے سرکاری میں تھا، پھر اس کے بعد پرائیویٹ میں آ گیا ہے نا، پھر 3 دفعہ فرسٹ آیا، تھوڑا یہ بیمار ہو گیا ہم، پھر کراچی آ گیا۔ ڈرائنگ کرتے، بکس پڑھتے، کہانی سنتا ہے، ادھر سب کچھ اچھا ہے۔ میں جب پڑھوں گے بڑے کو پائلٹ بنوں گا۔ یہ ایک بچی ہے پیاری سی، کتنا نام اس کی ہے؟ یہ کسی اسپتال کے اندر بنایا جانے والا ملک کا پہلا اسکول ہے جس کا نام انڈس کے ستارے رکھا گیا ہے۔ اس اسکول میں کنڈر گارڈن سے کلاس 2 تک کے بچوں کو بلا معاوضہ معیاری تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی نشوونما کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی بیماری کا مقابلہ حوصلے سے کر سکے۔ ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ بچوں کی تعلیمی سلسلے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو، کیونکہ جب بچے پرولونگ ڈیزیز کے ساتھ یا کرونک النس کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کم سے کم 2 سال کے لیے ان کا اسکول بند ہو جاتا ہے۔ تو 2 سال کیا اگر بچہ 1 مہینہ بھی نہ پڑھے تو وہ کافی پیچھے ہو جاتا ہے۔ اندرون سندھ کی 15 سالہ کرن رفیق HIV کی مریضہ ہیں۔ یہ بیماری انہیں بچپن میں خون کی منتقلی سے ہوئی، جس کے بعد انہیں معاشرے کی بے حسی اور برے رویے نے مزید کمزور کر ڈالا۔ میرے ابو مجھے لے کے جاتے تھے داخلہ کروانے کہ اس کو بھائی میری بیٹی ہے، بھائی اس کو یہ بیماری ہے کہ اس کو رکھ لیں آپ۔ یہ بولتے ہیں، اسکول والے بولتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے، یہ بیماری اس بچوں کو لگ جائے گی۔ رونا آتا تھا کہ مجھے کوئی بھی نہیں رکھے گا، مجھے اب یہ بیماری لگ گئی ہے تو میں کیسے پڑھوں گی، کیسے لکھوں گی، کیسے اپنی خواہشیں پوری کر سکوں گی۔ امتحان میں کامیابی پر اسکول کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے بعد یہ بچے ملک کے کسی بھی اسکول میں اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ شعبہ اطفال کے سربراہ ڈاکٹر فرید الدین کے مطابق پڑھائی کی سہولت نے بچوں میں پیدا ہونے والے احساس محرومی کو شکست دی ہے۔ یہاں پر آنے سے پہلے جب آپ بچوں سے بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی آج میرا انجیکشن کا دن ہے، آج میرا کیمو کا دن ہے۔ جب ہم ان کو اس ماحول سے نکال کر ہم ایک اسکول کے ماحول میں لے جاتے ہیں تو یہ بچے روزانہ صبح میں آنے کے بعد میں یہ بھاگ کر اسکول آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جاتے ہیں اپنا انجیکشن کی ڈوز لگواتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ کہ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے آج ہوم ورک دیا گیا ہے، مجھے وہ ہوم ورک پورا کرنا ہے۔ کیمو تھراپی، انجیکشن، درد، دوا تو اب معمول بن چکا، لیکن ادھورے رہ جانے والے ہوم ورک کو پورا کرنے کی بےتابی اب ان بچوں کی زندگی میں شامل ہے۔ تکلیف بہت بڑی ہے، لیکن ان باہمت بچوں کے سامنے بیماری کو شکست دینے کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اب ان کا سفر وارڈ سے گھر نہیں بلکہ اسکول کے اس کلاس روم تک کا ہے جہاں ان کے بہتر مستقبل کا خواب ان کا منتظر رہتا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ ہماری دعا ہے کہ انڈس کے ستارے ہمیشہ جگمگاتے رہیں۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ویو 360۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔